اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الفاتحہ. گزشتہ اس مالک یوم الدین تک اس کی وضاحت ہوئی تھی بتوفیق الہی. انشاءاللہ اس کے ماباقی آیات ہیں آج. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام قسم کی تعریف اور شکر رب العالمین کے لیے ہے. الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا، فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو جس راستے پہ چل کے تیرے غضب کے مستحق ہو گئے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ جو لوگ راہ چلتے ہوئے بھٹک گئے. آمین. اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. یہ سورہ فاتحہ کا ایک آسان سا ترجمہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. اب انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس ایک آیت مبارکہ ہے. یہ آج کی گفتگو کا موضوع انشاءاللہ یہی آیت رہیں گی. اوپر سے جو سلسلہ آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا ہے. یعنی سب سے پہلے اللہ نے یہاں پہ اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ رب کا ہے. رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا. تو ظاہر ہے کہ پرورش کے اندر انسان کے وہ تمام تر ضروریات ہوتی ہیں جو انسان محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ضرورت کو پورا کیا ہے. اب اس میں اوپر بات آئی تھی کہ تو اللہ کے دو اسماء الحسنیٰ کا تعارف جو وہ رحمان اور رحیم کے سلسلے میں. وہ رحمان ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی وہ رحیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کی جو رحیمیت ہے اس کے اندر ایک دوام ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی چیز. اسی لیے جنت کو خالدین کہا. وہ کیا ہے؟ رحیمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اس بات کو فرمایا. اور پھر مالک یوم الدین جو بات فرمائی کہ انصاف کے دن اور جزا کے دن کا مالک ہے. ایک دن فیصلہ ہونے والا ہے تمام انسانوں کا.
اب یہ بیچ میں ایک آیت آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ یعنی سورہ حمد کو میرے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کیا ہے، تو اس کا آدھا حصہ اللہ کے لیے، آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو حدیث میں بات آتی ہے جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کے محفل میں کہ دیکھو بندے نے میری تعریف کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب کہتا ہے بندے نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور شکر کی دونوں میں، اور رحمان الرحیم، اور جب بندہ رحمان الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری ثنا کی ہے، اور جو مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کے بعد یہ باقی کے جو آیات ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے جو کچھ مانگا میں نے بندے کو سب کچھ دے دیا ہے۔ اب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو نا اقرار کرتے آ رہا ہے کہ اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی پرورش کرنے والا ہے، تیرے ہی احسانات میرے اوپر ہے، پوری کائنات کے اوپر اللہ ہی کے احسانات ہیں، اللہ ہی پال رہا ہے سب کو، اور وہ صفت کے اعتبار سے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور پھر وہ مالک یوم الدین، اس دن کا جو ہے مالک ہے، انصاف کے دن کا۔ تو اب بندہ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے کھل کے آ گئی کہ اب اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اب کیا بھائی، کیونکہ وہاں سے اب بات سمجھ میں آ گئی، اس کے اوپر سے بات اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو بندہ کیا کہتا ہے جب وہی ہے، جب اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں تو میں تو بالکل بے کس بے بس ہوں، مخلوق ہوں میں۔ تو اب بندہ اپنی کیا کرتا ہے، اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر ساتھ میں کیا کرتا ہے بندہ، اپنے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اوپر جو جاری اور ساری ہیں کہ وہ اپنے احسانات کو کس طرح ادا کرے۔ فطرت انسان کی ہے کہ جس کے اوپر احسانات ہیں اس کے احسانات کا جناب علی کچھ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ تو کیسے ادا کرے؟ تو انسان کے پاس جناب علی دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اللہ کو، تو وہ اب ظاہر ہے کہ یہاں کیا اقرار کر رہا ہے انہیں، ایاک نعبد، یہ کیا ہے، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں تیری ہی، تجھے ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ عربی کے جو جملے آ رہے ہیں، یہ جو ایاک نعبد ایاک نستعین ہے نا، یہ متکلم کے صیغے ہے، یہ حاضر کے صیغے ہے، یعنی بندہ اپنے رب سے مخاطب ہے، اور متکلم کا صیغے کے معنی کہ بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے ایاک نعبد میں۔ اور یہاں پہ خاص جو بات آئی ہے، آپ یہ دو کو نکال دیں گے، ایاک نعبد کو آپ ایاک کو الگ کر دیجئے، وہ ایاک نستعین کو پھر وہاں پہ بھی ایاک کو الگ کر دیجئے، تو اس میں معنی کیا بنتے ہیں؟ اصل میں کیا بات تھی یہاں پہ، نعبدک، نعبدک یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عربی کا جو جملہ ہے نا، اللہ کی بندگی کرنے کے سلسلے میں کیا اقرار کر رہا بندہ، ہونا کیا چاہیے تھا، نعبدک، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اس کے بعد ونستعینک، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن جب ایاک آ گیا، اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ کیا بدل جاتے ہیں معنی؟ اب اس کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو گئی، اب جس کو عربی زبان میں حصر کہتے ہیں۔ اب مطلب یہ ہو کہ ایاک، اب ایاک نعبد جو بندہ کہتا ہے کہ نعبدک، تیری عبادت کرتے ہیں، یا پھر ایاک نعبد، اب یہاں پہ کیا بات آ رہی، تمام عبادتوں کا انکار ہو رہا، اللہ کے سوا جن جن کی بھی عبادتیں کرتے ہیں، کرتا ہے انسان یا کرتا تھا پہلے، میں کیا ہوگا، وہ اس کا انکار کر رہا۔ کیا معنی پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ ایک خصوصی معنی پیدا ہو رہے ہیں، اب ایک تخصیص، یعنی میں تیری ہی عبادت کروں گا اور کرتا رہوں گا، صیغہ مظاہرہ ہے یہ، حال اور مستقبل دونوں پہ آتا ہے یہ،
یعنی میں ایاک نعبدو، میں اب صرف تیری ہی عبادت کروں گا، کسی اور کی نہیں. یہ معنی پیدا ہو گئے اس کے اندر. اب اس میں جو ہے ایک ہوتا ہے نعبدو، ایک ہوتا ہے عابدو. عربی الفاظ کیا ہے؟ نعبدو میں کیا ہے؟ یہ صیغہ متکلم اور جمع کا صیغہ ہے. اور عابد میں کیا ہے؟ عابدو. دیکھیے اب ہم سورت ایک پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون میں، وہاں کیا الفاظ آتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو. اور یہاں کیا ہے؟ نعبدو. وعابدو نعبدو. اب یہ دعا ہو رہی ہے، یہ دعا میں متکلم اور اجتماعی دعا ہو رہی ہے. اب یہ میں آیت میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں تمام بندوں کی طرف سے اللہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم تیرے بندے ہیں. اجتماعیت ہے اس کے اندر دعا میں، اب انفرادیت نہیں ہے. عابدو میں انفرادیت ہے. وہ اللہ کے نبی کو آپ کہہ دیجئے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. وہ بات ہے. یہاں کیا ہے؟ نعبدو یعنی حاضر کا صیغہ، متکلم کا صیغہ، جمع کا صیغہ اور مظاہرہ. اتنی باتیں اس کے اندر اس آیت مبارکہ میں، اس صورت میں. یعنی اب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دعا کیا کر رہے ہیں؟ آپ اکیلے کی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پوروں کیوں کر رہے ہیں؟ پوروں کو ساتھ میں شامل کر لیا اپنی دعا میں. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں عبادت کرتا نہیں. اب دعا جو آ رہا ہے سب پورے بندوں کے لیے اب کی جا رہی ہے، کیونکہ سارے بندے اللہ کے، سارا کا خالق اللہ ہی ہے. اس اعتبار سے پورے بندوں کی طرف سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اگلے جملہ آیت مبارکہ. اچھا اب آپ دیکھیں گے یہ عبد، مادہ کیا بنا ہے اس کا؟ عبد. عبد کے معنی کیا ہے؟ اسے سے کہتے اب سے عبداللہ بنا، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. اور عبد کے معنی کیا بنتے ہیں عربی زبان میں؟ غلام. غلام کو عبد کہا جاتا ہے. غلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب غلام کی اپنی کوئی چیز ذاتی نہیں ہوتی. اگر پہلے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، غلام کو خرید کے لا لیتے تھے. اب غلام کا اختیار اپنی ذات پہ اس کا نہیں رہتا. اب جو خرید کے لایا ہے نا اس کا اختیار اس کے اوپر چلتا ہے. غلام ہے، اب جو آقا بولے گا وہی کرنا پڑے گا اس کو. حتیٰ ہی کہ اس کی اولاد بھی اس کے اوپر اختیار نہیں رکھتی، وہ آقا اختیار رکھتا ہے. غلام. تو یہاں پہ غلام کے معنی یہی ہے. اب یہ ذہن میں لگائیے اپنے ذہن کو. آپ اب اللہ کے مقابلے میں آپ کیا تصور کیجئے؟ ہم تیرے غلام ہیں، یعنی میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں آپ کا بندہ، آپ کا غلام ہوں. ہر زندگی کے چھوٹے بڑے ہر ضرورت میں صرف آپ کا محتاج ہوں میں، اور آپ کے احسانات ہیں میرے اوپر. جب آپ کے احسانات ہیں تو میں اب آپ ہی کی عبادت کروں گا، کسی اور کی نہیں. کسی اور کی نہیں کروں گا بھائی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ میرے رب ہیں، ہے نا بھائی. آپ مجھے پال رہے ہیں، میری پرورش کر رہے ہیں، میری ہر ضرورت کو پوری کر رہے ہیں اور بڑے حسن اور خوبی سے کر رہے ہیں آپ. تو لہٰذا انسانیت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اب میں بندگی بھی آپ ہی کی کروں گا، اور غلامی بھی آپ ہی کی کروں گا. اطاعت اور فرما بردار میں آپ ہی کی کروں گا. آپ ہی کے حکم کو میں بجا لاؤں گا. آپ ہی کے حکم کے آگے میں اپنا سر جھکاؤں گا، آپ کے آگے، کسی اور کے آگے نہیں جھکاؤں گا. وہ ہے عبدیت. ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ عبادت دیکھیے، اب آپ قرآن مجید میں ہم اس کو ذرا دیکھیں گے کہ اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں تو تھوڑی سی ہمیں اہل مکہ کی تاریخ پڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا. اہل مکہ جو تھے، یہ جس کو قرآن نے مشرک کہا، کعبۃ اللہ میں 360 بت انہوں نے لا کے گھڑ کے رکھ دیا تھا. تو اب آپ یہاں پہ غور کر کے دیکھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ اہل مکہ جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا خالق مانتے تھے، کسی اور کو نہیں. بارش کا برسانے والا کون؟ اللہ. موت و حیات کس کے اختیار میں؟ اللہ. یہ ساری چیزیں جواب دیتے ہیں وہ لوگ. قرآن سوال، اے رسول سے سوال کیجئے آپ، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.
آپ یہ مشرکین سے سوال کریں گے آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ کو جواب دیں گے کہ زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ضرور جواب دیں گے وہ تو اللہ ہی ہے۔ اور اگر آپ یہ سوال کریں گے ان سے وَلَئِن نَزَّلَ وَلَئِن سَأَلْتَم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے سوال کر کے دیکھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور اس کے بعد مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے، وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اللہ ہی کرتا ہے یہ سب ساری چیزیں۔ یعنی مشرکین عرب اللہ کے منکر نہیں تھے، یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ 360 بتوں کو رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ حرم کے اندر، لیکن اس کو کیا کہتے تھے؟ گھر کو بتوں کا گھر نہیں کہتے، کعبۃ اللہ ہی کہتے تھے، اللہ کا گھر ہے یہ۔ اچھا اب ان کے متعلق تصور کیا تھا؟ اب یہ بتوں کے متعلق ان کا خدا نہیں مانتے تھے بتوں کو، نہ خالق مانتے تھے نہ رزاق مانتے تھے لوگ۔ قرآن گواہ 20 آیت قرآن مجید میں ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ وہ کون ہے جو آسمان سے تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے بارش برسانے کے بعد، یہ جواب دیں گے کہ رزاق تو اللہ ہی ہے ہمارا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد تو پھر اللہ نے ان کو مشرک کیوں کہا؟ یہ اصل بات ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کی، خدا نہیں مانا بتوں کو، بلکہ کیا کہا ان بتوں کے متعلق انہوں نے؟ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن صرف میں 2 مقامات آپ کو ریفر کروں گا، ایک سورہ یونس اور ایک سورہ زمر۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں مشرکین، کیا کہتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مشرک ہیں اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت پوجا پاٹ کر رہے ہیں جو ان کے نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں، کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، ضر کے معنی نقصان تکلیف پہنچانا، ینفع کے معنی نفع فائدہ، دو ہی چیزیں نا انسان کے پاس میں، یا نقصان سے بچنے کے لیے کچھ کرتا ہے انسان، کوئی مصیبت آ گئی تو کوئی جاتا ہے ان کی عبادت پرستش کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، یا کوئی فائدے کے لیے کرتا ہے، تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ کر رہے ہیں جبکہ وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ اللہ ہی ہے۔ تو پھر آخر یہ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، ان کی پرستش کیوں کر رہے ہیں، ان کی نظر و نیاز کیوں کر رہے ہیں؟ اب ان کا جواب آ رہا مشرکین کا، کیا جواب آ رہا؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَاعُونَ عِندَ اللَّهِ، اب جواب کیا دے رہے ہیں یہ لوگ اس کے مقابلے میں اللہ کی بات کے؟ ہم خدا نہیں مانتے ہیں کہ بھائی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ان کی پوجا پاٹ کیوں ہو رہی، ان کی نظر و نیاز کیوں ہو رہی؟ تو اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہماری سفارش ہی ہیں یہ، اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سفارش ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَاعُونَ عِندَ اللَّهِ، ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، ہم اللہ کے تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا ان کی پہنچ اللہ تک ہے، اللہ کے مقرب ہیں، لہٰذا ہم ان کو خوش کر دیے تو یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور اس طرح اللہ ہماری بگڑی بنا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ ان کا تھا، اللہ اسی کو بولا یہ شرک ہے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے، حقیقت اگر یہ ہوتی تو یہ بات اللہ کے علم میں ہوتی۔ تم جو بات بول رہے ہیں نا بھائی اللہ کے پاس سفارش ہی ہے، تمہاری بگڑی بنائیں گے یہ لوگ اللہ کو بول کے، اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے علم میں ہوتی نا۔ تو وہاں پہ اللہ کیا جناب عالی جو جواب دیا ہے، لاجیکلی جو جواب ہے، قل اے رسول ان سے پوچھئے، ان سے کہیے ذرا اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات والارض، تم اللہ کو ایسے بات کی خبر دے رہے ہو جو آسمان اور زمین میں ہے ہی نہیں، کیا بات ہوگی؟ یعنی تمہارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ حقیقتاً آسمان اور زمین میں کیا اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ کوئی بات ہوتی تو اللہ کے علم میں ہوتی ہے، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس کے بعد اللہ جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے، ہر نقص و عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے
اپنے اور بندوں کے درمیان میں کوئی اور مخلوق، کوئی اور ہستی کو نہیں رکھا. جیسے اللہ پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی براس پرورش کر رہا ہے. پوری مخلوق، ان کا یہ عقیدہ کہنا کہ ہم اسی لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے شفیع ہیں. یہ بات یہاں آ گئی. اور سورہ زمر میں اسی قسم کی ایک آیت ہے، اور وہاں پہ فرمایا ان کا قول ما نعبدوہم، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ان کی پرستش نہیں کرتے. کیوں کر رہے ہیں؟ خدا سمجھ کے نہیں کر رہے، یہ ہمارے خالق، یہ ہمارے مالک ہے سمجھ کے نہیں کر رہے ہم، بلکہ کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ جواب دیا مشرکین نے ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ خدا نہیں ہے، یہ ہمارے خالق نہیں ہے، یہ رزاق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. دراصل ہم ان کو اسی لیے راضی کر رہے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں. کیا کر دیں؟ ہم اللہ تک نہ پہنچ سکتے، لہذا ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ان کا عقیدہ تھا یہ ہے مشرکین کا عقیدہ. دنیا کے اندر جہاں بھی شرک ہو رہا، جہاں بھی، جس مذہب میں بھی، جس مسلک میں بھی، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان سب کا عقیدہ یہی ہے. اصل میں اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی دوسرا ہے مانیٹر، میڈیٹر، جو اللہ تک ان کو پہنچا رہا ہے. ایجنٹ سمجھ لیجیے آپ موٹے الفاظ میں اس کو. یہ ہے ہر مذہب میں. خود ہمارے پاس بھی جو جتنے بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، اولیاء کرام کے تعلق سے، شہداء کے تعلق سے، انبیاء کرام کے تعلق سے، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ خدا نہیں مانتے. کون مانتا؟ بولیے آپ خدا کو نہیں مانتا. ہم اسی لیے جا رہے ہیں کہ بھائی ان کو ہم ان سے دعا کریں تو یہ بات اللہ کو پہنچا دیتے ہیں. ان کا عقیدہ یہی ہے. تو یہی شرک ہے. بولے اللہ شرک یہی ہے کہ اللہ کی عبادت جو میں تم دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، یہی شرک ہے اصل میں. اور انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ بندوں کے چوکھٹوں سے، در سے اپنے سروں کو اٹھا کے اللہ کے در پہ سر کو جھکا دیں گے بس. بلکہ دوسرے معنوں میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو آپ قبروں سے، بتوں سے، جہاں بھی جھک رہا انسان، وہاں سے اٹھا کے ان کو مسجد میں لا کے جھکا دے اللہ کے دربار میں، جہاں پہ شرک نہیں. آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پرستی کے مقامات ہیں، جتنے بھی مذاہب پرستی کے مقامات ہیں، چاہے آپ چاہے عیسائیوں کو لے لیجئے، چاہے سرداریوں کو لے لیجئے، چاہے بدھسٹ کو لے لیجئے، چاہے آپ ہندوؤں کو لے لیجئے، چاہے آپ بگڑے ہوئے مسلمانوں کو لے لیجئے، آپ ساروں کو لے لیجئے. آپ جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں سوائے مساجد کو چھوڑ کے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی شخصیت کی عبادت ہو رہی. شخصیت ہے وہاں پہ. مسجد میں کوئی شخصیت، کوئی تصویر، کیوں نہیں؟ ایاک نعبد. ہر مذہب کہیں بھی کوئی نہ دیکھے آپ جا کے وہاں پہ کوئی شخصیت ہے، وہ شخصیت کو خدا اور اس کے درمیان میں اس کو الہ بنایا ہوا نہیں. خدا نہیں مان رہا، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ، واسطہ، ذریعہ یہ بنایا ہے اس کو. مساجد کو چھوڑ کے جتنے بھی عبادات کے مقامات ہیں، جتنی بھی قوموں کے آپ کہیں بھی جائیں گے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی شخصیت، چاہے وہ سمادھی کی شکل میں ہو، چاہے وہ مزار کی شکل میں ہو، چاہے وہ بت کی شکل میں ہو، چاہے اسٹیچو کی شکل میں ہو. چرچ میں جائیں گے تو اسٹیچو ہے. کون ہے بھائی؟ کون سا اسٹیچو آپ کو معلوم؟ جس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، جس کی نسبت مریم علیہ السلام سے. معمولی بات ہے. ہمارے ولیوں سے تو کروڑوں گزر افضل ہے نا وہ لوگ. تو بھائی نبی ہے، معمولی بات نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ولی اور نبی میں کوئی فرق ہے ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ان کی نسبت وہاں سے ہے، اور وہ جا رہے ہیں وہ لوگ چرچ کے اندر باضابطہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو راضی کرنے کے چکر میں ہے. اللہ اور اس کے درمیان میں واسطہ بنا لیے. اب کہیں بھی چلے گا اور کسی مقام کے آپ چلے، ہندو دھرم میں چلے، ہر مندر کے اندر کوئی نہ کوئی جناب علی کسی نہ کسی کی مورتی رکھی ہوئی، اور مورتی کی نسبت فلاں شخصیت سے ہزاروں سال پہلے کوئی شخصیتیں گزری ہیں، ان شخصیتوں کے نام ہے بتوں کے اوپر، وہ تو ان کی عبادت ہو رہی ہے. آپ چلے جائیں گے، آپ کہیں گرودوارا میں جائیں گے تو وہاں بھی واحد گرو کی قبر مزار ہے، وہاں پہ بھی تو وہاں پہ بھی ان کی ہو رہی. مسجد صرف یہی ہے. آسان سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں یہ ساری چیزیں میں. مسجد
مسجد میں کیوں نہیں ہے آخر؟ جبکہ مسجد بولتے ہیں آپ وہاں، تو مطلب کیا ہوا؟ اگر ہو اللہ اور کے بندے کے درمیان میں کوئی حائل ہوتی تو ہر جگہ ہونی چاہیے تھی وہ، تو مسجد میں نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام کی تعلیم، اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے، فرمایا جتنے مساجد ہیں وہ سب خالص اللہ کے گھر ہیں۔ اور کسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام جب گھر بنائے تھے کعبۃ اللہ، وہ بھی صرف اللہ ہی کا گھر تھا، لیکن بعد میں رفتہ 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 جیسے جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوتا گیا، بعد میں وہی توحید کا مرکز کیا ہو گیا؟ ایک دیوستان کی شکل میں تبدیل ہو گیا، 360 بت۔ پھر آخر رسول آ کے اس کو اپنے اصلی مقام پہ لائے، اب اس کو قیامت کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اب وہاں پہ غیر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب تو ایاک نعبد کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، بہت سارے مقامات پہ ہے، میں آج کروں صرف نعبد، ایاک نعبد، حصر کا صیغہ ہے، پوروں کا انکار ہو رہا۔ پہلے ایاک، پہلے سب برخاست، جیسے لا الہ الا اللہ میں ہے، لا میں کیا ہے؟ پہلے انکار ہے، کوئی نہیں ہے الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں الا اللہ بعد میں، لیکن اللہ، یہاں بھی وہی ہو رہا۔ ایاک، کوئی ہے ہی نہیں تیرے سوائے، صرف تو ہی ہے اور تیرے ہی لیے میں عبادت کرتا ہوں۔ اب اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ابھی ایک میں نے آپ کیا، نعبدو کے معنی کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبدو کے معنی کیا ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، کسی اور کی پرستش نہیں کرتے۔ اور ایک ترجمہ ہوتا ہے جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، لوگ اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، مسجد کو بھی جا رہے ہیں، قبروں کو بھی چکر لگا رہے ہیں، وہاں بھی جا کے دعائیں کر رہے ہیں، وہاں بھی جا کے نظر و نیاز کر رہے ہیں، تو اس کے معنی کیا پیدا ہو گیا؟ اب جو کوئی کر رہا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب انہیں ایسا عقیدے والا ایاک نعبد بول رہا تو اس کے معنی کیا ہوتا؟ اے اللہ تیری بھی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کس کی؟ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ان کی بھی، ان کی بھی، ان کی بھی، سب کی کر رہے ہیں، اور تو سب سے بڑا ہے، تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ اب ایاک آگے کیا کر دیا؟ اب تیری بھی عبادت نہیں، صرف تیری ہی عبادت۔ یہ ہے الفاظ جو قرآن کہتا ہے بار بار، اس کو جڑ و بنیاد سے عقیدے شرک کو کھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی سچائی یہی ہے دراصل، وحدہ لا شریک لہ، وہ اپنی ذات و صفات میں اکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس بات کے لیے دیکھیے، اب آپ قرآن میں ایک آیت آتی ہے سورہ رات کے اندر، وہاں پہ اللہ نے خل کا صیغہ استعمال کیا اپنے نبی کے لیے، قل، آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل انما، حقیقت یہ ہے، ان اعبد اللہ، قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ کہہ دیجئے مجھے حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے، میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں، کسی اور کی نہیں۔ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ یہ اللہ کے حکم دیا۔ سورہ کہف کی ایک آخری آیت ہے، وہاں پہ بھی قل کا صیغہ ہے، آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر انسان ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، ملنا ہے نا آپ کو، یہ مالک یوم الدین کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملنے کا دن ہے، وہ انصاف کا دن، اس کے سامنے کھڑے رہیں گے سارے بندے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق گزارے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وَلَا أُشْرِكْ بِعِبَادَةِ عَبْدِ عِبَادَةِ، وَلَا أُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّي أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شریک کیا ہے اللہ کی عبادت میں؟ نعبدو،
دوسری آیت آئی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مرے دم تک۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے؟ کانٹریکٹ ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیا، کیا مانے اس کے؟ اللہ تو بڑا ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ دعا ہو رہی ہے، اور وہ دعا میں اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک جو ہے نا معاہدہ ہو رہا ہے، وعدہ ہو رہا، کانٹریکٹ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا؟ کیا بندہ کیا کہہ رہا؟ سب سے پہلے یہ اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، اور تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے در کو چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ سب کے سب تیرے بندے ہیں، سب کے سب تیرے بندے ہیں، سارے محتاج ہیں نا۔ اس بات کو قرآن نے کہا سورہ فاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر، اللہ کے بھکاری ہو، سب کے سب۔ اللہ کون ہے؟ وہ غنی ہے، تم محتاج ہے اس کے، اور حقیقت میں ہے، کیونکہ اب رب کی تشریح میں یہ بات آ چکی تھی کہ کتنا محتاج ہے انسان۔ ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، رہا وہاں پہ کون پیدا کرا آپ کو؟ کون بنایا 9 مہینے آپ کو رکھ کے؟ کون بنایا آپ کو؟ کون آپ کی جناب سرپرستی وہاں پہ پرورش کر رہا ماں کے پیٹ میں؟ آپ کی ہر ضرورت کو وہاں پہ اللہ آکسیجن بھی پہنچا رہا، وہاں پہ غذا بھی پہنچا رہا ماں کی پیٹ کے اندر، کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس بچے کو کھلانے کے لیے، لیکن ماں، اللہ نے وہ رب ہونے کے ناطے ایک ایسا میکانزم بنایا، سسٹم، کہ جو ماں کھاتی ہے اس کے ذریعے سے اس بچے کو غذا اللہ دے رہا ہے وہاں سے۔ اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ نلی جو نا خود بخود جناب علی جھڑ جاتی ہے، جو اس کو غذا کی ماں کی پیٹ سے مل رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے، کیونکہ باہر آنے اب منہ کھول رہا نا، انہیں وہاں نہیں کھول سکتا تھا، لہذا اس نلی کے ذریعے اللہ اس کو جناب علی جو بمبی کی ہوتی ہے نا آپ کہتے ہیں، اس میں سے غذا اس کو جا رہی تھی۔ کیسا سسٹم بنایا اس کو اللہ رب العزت۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ کہہ رہا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب کیا کہہ رہا اس کے بعد بندہ؟ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، کسی اور سے نہیں۔ ہم مدد، چھوٹی اور بڑی ضرورت میں ہم کس کی طرف رجوع ہوئیں گے؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ ہم صرف تیرے طرف، کیونکہ تو ہم کو پیدا کیا ہے۔ میری نالج میں یہ بات ہے ہر انسان کی کہ ماں کی پیٹ سے میں آیا ہوں، میری معلومات میں یہ بات ہے کہ ماں کی پیٹ سے میں آیا ہوں۔ صرف اس کو اشارہ کر دینا کافی ہے کہ دیکھ اللہ کون ہے تجھے وہاں پہ بنا والی، وہاں پہ تیری پرورش کرنے والا کون تھا آخر۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب کہ میں بے بس تھا، بے کس تھا، بے زبان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو بغیر میرے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز مجھے وہاں پہ عطا کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد دنیا میں بھی آیا تو میں بے بس تھا، بے کس تھا، لیکن میرے بغیر مانگنے کے اللہ تعالیٰ میری ماں کی سینے میں میرے رزق کا انتظام کر دیا۔ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ جو رب مجھے میری بغیر مانگے کہ میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اس کے جب اس کے مشاہدے میں ہے، تو اب انہیں وہی اسی کو سامنے رکھ کے کہہ رہا اب میں تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں، کیونکہ تجھ میرے کو پالا، تو ہی میری پرورش کے جا، تجھ کرا۔ ذہن میں اس کے ہے وہ بات۔ اس کے بعد کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں۔ دیکھیے دعا اور دعا کا انداز کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہے۔ یہاں دیکھیے، اب اگر پہلے یہ بات ہوتی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پہلے ہوتا اور وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ اگر بعد میں ہوتا، تو یہ اخلاق اور ادب کے خلاف ہوتی بات، کہ بندہ کچھ کر رہا ہی نہیں، اللہ کے آگے جھک رہا ہی نہیں، لیکن جب دیکھو دیو بول رہا انہیں کیا بھائی تیرے احسانات اللہ کے اتنے ہیں تو کم از کم اللہ کے اعتراف تو کر، اللہ تو ہے، میں عبادت کرتا ہوں تیری، تیرا غلام ہوں میں، کم از کم اقرار کر، اس کے بعد پھر مانگ اس کے بعد۔ یہ ہے اصل آداب دعا، بندہ اقرار کرے پہلے۔ اب دیکھیں نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، اذان سنتے ہیں کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ کیا معنی ہوگا اس کے؟ یعنی پہلے عمل ہے نماز وغیرہ جو بھی ہے، اب
اس کے بعد فلاح ہے، کامیابی۔ آپ عمل نہیں کریں گے، پہلے یا الفلاح بولے تو کیسا؟ اللہ رکھا نا، پہلے آؤ اس سسٹم کی طرف آؤ، نماز کی طرف، سسٹم کی طرف آؤ، مسجد کا آؤ، اجتماعیت کی طرف آؤ، ایک دوسرے کندھے سے کندھا لگا کے ٹھہرو۔ تم یہ دنیا کو ثبوت دو کہ ہم سب ایک ہیں، کندھے سے کندھا لگانے والے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر قربان جانے والے، ایک دوسرے کے مصیبتوں میں کام میں آنے والے ہیں، یہ دو۔ پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، اللہ کی کامیابی اب آئے گی تمہارے اوپر۔ یہاں وہی بات ہے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے اقرار کے بعد اب یہ مانگ رہا انہیں، اللہ میں تجھی سے مانگتا ہوں، میں سائل ہوں تیرا۔ سائل کے معنی کون ہے؟ مانگنے والا۔ مانگنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ محتاج۔ محتاج ہیں ساری مخلوق۔ اب بات تو انسانوں کی ہو رہی ہے یہاں پہ، لیکن ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، اس کی شان رحیم یہ ہے، اس کی شان رحمت یہ ہے، آپ نہیں بھی مانگے تو اللہ آپ کو دیتا۔ وہ رب ہے، وہ رب الرحیم ہے، وہ نہیں بھی مانگو آپ دے رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مسلمانوں سے بھی بہت سارے لوگ نہیں مانگ رہے، غیر مسلم جتنے کوئی بھی نہیں مانگتا ہو تو اللہ سے دے رہا، نہیں دے رہا ان کو۔ کیوں دے رہا؟ رحمان، سب کے لیے رحمان ہے، وہ پوروں کے لیے۔ فرعون کے لیے بھی وہ رحمان ہے، ابو جہل کے لیے رحمان ہے، ابو لہب کے لیے رحمان ہے۔ رحمان ہے، اور جس کو پیدا کیا ان سب کے لیے وہ رحمان ہے۔ فیصلے تو بعد میں ہوں گے، اب وہ جو بھی ہوں گے، لیکن ہے تو وہ رحمان سب کے لیے۔ سب کی فریاد رسی کر رہا یا نہیں کر رہا؟ دیکھیے آپ، نظر اٹھا کے دیکھیے آپ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ بھئی تم تو اشرف المخلوقات ہے، ذرا سر اٹھا کے دیکھو کہ تمہارے سروں کے اوپر پرندے پر پھیلائے پھر رہے ہیں، ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ کون ہے آخر؟ پوچھ رہا اللہ، دیکھو ذرا۔ یہ بات فرمائی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، اور بالراس ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اب اس میں احادیث آتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا غلام، دیکھ یہ بات اچھی طریقے سے جان، فعلم، جان لے اچھی طریقے سے حقیقت کیا ہے۔ اگر پوری امت مل کے بھی اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو نہیں پہنچا سکتی اللہ کے مرضی کے بغیر۔ پوری امت مل کے بھی اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہتی ہے کچھ تو نہیں پہنچا سکتی جو اللہ کے مرضی، اس کے حکم کے خلاف۔ یہ بات قرآن میں آئی سورہ توبہ میں، وہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے حقیقت کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی ہمیں چاہے اچھائی ہو چاہے بھلائی ہو، جو بھی ہم پہ پہنچ رہی ہے، یہ کوئی چیز آ نہیں سکتی بغیر اللہ کے حکم کے، اس کے قوانین قدرت کے۔ تو ابن عباس کو ہی فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابن عباس، جب بھی تجھے سوال کرنا ہے، فَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تجھے سوال کرنا ہے، مانگنا ہے کچھ تو اللہ ہی سے مانگ۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھے جبھی بھی مدد مانگنی ہے صرف اللہ ہی سے مدد مانگ، کسی اور سے نہیں۔ یہ توحید کی تعلیم بچے، اور اس آیت مبارکہ میں توحید کا ہے سمجھائی جا رہی ہے بات۔ ایاک نستعین میں ہمارے یہاں بہت سارے بگاڑ ہیں، اس کو دور کر لینا چاہیے ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں، اور مزید آیات آئیں گے آپ کے سامنے قرآن کے۔ سب سے پہلے اسی لیے سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ام القرآن، یہ قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن اساس القرآن، یہ قرآن کی جڑ ہے آیت۔ یہ جس طرح درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں ہوتی ہے نا، جتنی جڑیں مضبوط ہوئیں گی درخت اتنا پھیلے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اساس القرآن، بنیاد قرآن، ماں پوری قرآن اس سورت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے اوپر جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. مکے میں سب سے پہلی صورت مکمل وہ سورہ فاتحہ ہے. باقی کی صورتیں نازل ہوئی تھی لیکن وہ کچھ آیات تھے چیدہ چیدہ، جیسے سورہ مزمل ہے، جیسے سورہ اقرا ہے، سورہ مدثر ہے، اس سے پہلے کی صورتیں ساری، لیکن وہ پوری صورتیں نازل نہیں ہوئی. وہ کچھ آیات نازل ہوئی، بعد میں آیات نازل ہوتے رہے، لیکن سب سے پہلے ایک مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ. کیونکہ قرآن مجید میں جتنے بھی سبجیکٹ، جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ ساروں کو قرآن مجید سورہ فاتحہ میں سمٹ لیا گیا ہے. اسلام کے 3 اصل عنوانات ہیں. وہ کیا ہے؟ توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے. وہ تینوں سورہ فاتحہ میں آ گئے آپ کو اجمالی طور پہ. اب باقی کچھ تفصیلات قرآن میں، پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر پوری قرآن ہے. تو یہ ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھلائی ہے کہ جب تم میرے دربار میں آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آؤ تو اللہ نے بندوں کو آداب سکھائے ہیں اور دعا سکھایا ہے. میرے دربار میں آؤ تو تم کیا درخواست کیسے پیش کرنا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاسپورٹ آفس میں، رجسٹر آفس کے پاس یہاں وہاں باہر لوگ پھرتے رہتے ہیں کچھ لکھانے کے لیے. ان کو لکھنے درخواست بنانے نہیں آتا، اپلیکیشن وہاں بیٹھے ہوئے رہتے کچھ لوگ انہوں بنا کے. اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ بندوں کو اللہ کے سامنے کس طرح دعا کرنا یہ نہیں آتا. اللہ سکھایا کہ جب میرے دربار میں حاضر ہو تم کو چاہیے کہ یہ دعا پہلے کرو. تو یہ دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی ثنا ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب آئیے آپ عبادت کیا ہے اس کی بھی کچھ تشریح کر لیں گے. عبادت کے لغوی معنی ہے عربی زبان میں کہ بندہ اپنی پوری عاجزی، پوری محتاجی، پوری ذلت کا اظہار کرے، جس کو خضوع اور خشوع بھی کہا جاتا ہے. یعنی بندہ، عبادت کے معنی ہے کہ بندہ کسی کے سامنے سے مراد خاص طور پہ عالم الغیب اللہ ہے، وہ کسی کے سامنے اپنی پوری عزت کو ختم یہ کر دے. بالکل یا طور پہ ذلت کا مقام آخری جو ہے وہ عبادت کہلاتا ہے. اور وہ ذلت کا آخری مقام کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے. اس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہے. انسان جب سجدے میں گر جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کوئی انسان کسی انسان کے آگے گر رہا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے ذلیل حرکت کر رہا بول رہے. دیکھو وہ ذلت والی حرکت صرف اللہ کے لیے ہے. اسی لیے کہا کہ نہ چاند کو سجدہ کرو نہ سورج کو سجدہ کرو، بلکہ سجدہ اس سے کرو جو چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے. اس کے لیے سزاوار ہے وہ ساری چیزیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے؟ اب ایک تو عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے. یہ سب سارے کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ بندہ کسی کے آگے یعنی کسی کی عظمت کو مان رہا انہیں، کسی کی بڑائی کو مان رہا انہیں. اب نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو آپ مان لیے. مان لینے کے بعد ادب سے کھڑے رہے، کچھ اس کی تعریف کرے اس کے سامنے، کچھ دعا کرے اس سے آپ. پھر اس کے بعد اب رکوع میں جا رہے ہیں. یہ بھی ایک ذلت کا مقام ہے. رکوع بھی جھکنا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، بالکل اپنے آپ کو محتاج سمجھنا اللہ کا. پھر وہاں جا کے اس کی بڑائی بیان کرنا، سبحان ربی العظیم. پھر اس کے بعد اٹھنا، پھر دعا کرنا، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا، سجدے میں جا کے اپنی ناک رگڑنا، اپنی پیشانی ٹکانا اللہ کے سامنے. اے پروردگار میرا ماتھا آپ کے قدموں کے آگے ہے. اور اس کے بعد پھر اس کی بڑائی بیان کرنا، سبحان ربی العالی، اے میرے رب، سبحان ربی العالی. 3 جملے اس کے، ایک سبحان، ربی اور اعلی. سبحان کے معنی کیا ہے؟ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. ربی، تو میرا رب ہے، پورے فخر سے بول رہا انہیں. اور کون ہے؟ تو اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے. تو میرا رب ہے اور تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تیرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، تیری ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. یعنی تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اب آپ یہ کیا ہو رہے سارے الفاظ جو آ رہے ہیں؟
اسی لیے نماز کے متعلق کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد لو۔ تو یہ نماز میں کرتے کیا ہیں اب جا کے؟ یہی تو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں ہم، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اب جا کے نماز میں۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا اعتراف ہوتا ہے کہ میرا رب ہر قسم کے نقص و عیب سے، کمزوری سے پاک ہے، وہ سبحان ہے وہ۔ تو سبحان کے معنی کیا ہو گئے؟ اب دعا ہم کرتے ہیں، دیکھیے اب عبادات میں کون سی چیزیں آ جا رہی ہیں، اب نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ ہو گئی، اسی طرح دعا ہے، امید ہے کوئی کام بننے کی، یا پھر جناب عالی خوف ہے، غیبی قوت سے آپ کو ڈرنا ہے، غیبی قوتوں سے، وہ صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ غیبی قوت صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ ہمارے پاس جو ڈرا کے رکھ دیے نا اب غیبی طاقتوں سے، وہ کوئی چڑیل ہے، وہ کوئی شیطان ہے، وہ کوئی جن ہے، وہ کوئی جادو ہے، وہ کوئی، یہ سب غیبی طاقت دکھ رہا تو کچھ بھی نہیں، لیکن ہم کو ڈرا کے رکھ دیے، وہ آتے اب۔ ارے بھائی غیبی طاقت صرف اللہ کی، کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسباب کے ذریعے سے پہنچا سکتا ہے، غیبی طور پہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے کوئی پھونک کے جناب عالی کوئی زخمی نہیں کر سکتا، آپ کو کچھ پڑھ کے پھونک کے آپ کو زخمی نہیں کر سکتا۔ ہاں میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک زوردار پتھر مار کے آپ کو زخمی کر سکتا ہوں۔ یہ پتھر کیا ہے؟ یہ اسباب ہے۔ اب یہ پڑھ کے پھونکنا کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ اللہ بولا کہ مٹی کا پتلا بنایا آدم کا، میں پھونک دیا اٹھ کے ٹھہر گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ ہم دوسروں کو بھی کر لیا، عاملہ ہمارے پاس ہے، عاملوں کو یہ پڑھ کے پھونکا، یہ ہو جا رہا، وہ ہو جا رہا، فلاں ہو جا رہا، فلاں ہو جا رہا، کیا کیا کہ پڑھ کے، ارے بھائی پڑھ کے پھونکنا بغیر اسباب کے، یہ صرف اللہ کی طاقت ہے، فرمانا کوئی اور نہیں ہے۔ تم کو کچھ کرنا ہے تو اسباب چاہیے، میٹیریل چاہیے، مادہ چاہیے، اس کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ مان لیے آپ کے پاس ایک فون ہے، آپ یہاں سے امریکہ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فون کے ذریعے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب جناب عالی کچھ بھی نہیں، میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، کچھ ہائی کا اسباب ہی نہیں ہے۔ ہاں بھائی کہاں آپ شکاگو میں، کیسے ہیں فلاں فلاں، بےخوب پاگل بولیں گے آپ میرے کو، نہیں ہے نہیں۔ اگر اسی سے فون سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو ذرا بھی تعجب نہیں ہوگا نا، کیونکہ اسباب ہے، اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کچھ کر سکتے ہو۔ بغیر اسباب کے کرنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پوری کائنات کو بغیر میٹیریل کے پیدا کروں، بولے اللہ قرآن میں، بغیر میٹیریل کے، بدیع السماوات والارض، یہ آسمان یہ زمین، کوئی میٹیریل تھا ہی نہیں میرے پاس پہلے، ہم نے اس کو کن یکن سے پیدا کیا ہے، صرف میں نے کہا ہو جا، وہ چیز وجود میں آ گئی۔ اللہ کی یہ قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہے۔ آپ اس سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ وہ سبحان ہے، اس کے اندر کوئی کمی کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو واسطے وسیلے کی بات ہے، یہ ایک اللہ کے اوپر ایک بہت بڑا عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ اگر میں اللہ سے دعا نہیں کر کے کسی خبر پہ جا رہا ہوں، کسی بت پہ جا رہا ہوں، وہاں جا کے ان کو بول رہا تھا اللہ کو بولو، اللہ میری نہیں سن رہا، یہ ریمارک ہے اللہ کی ذات کے اوپر، میری اللہ نہیں سن رہا، آپ بولو جا کے ذرا آپ۔ یہ تو جناب علی کوئی بادشاہ، کوئی کشمیر کمیشن وغیرہ کی ہوتی ہے ساری باتیں، سمجھ میں آ رہا؟ بھائی میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، آپ بولو جا کے، یہ عیب ہے۔ اللہ سبحان ہے، یہ عیب ہے، یہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ دعا ہے یہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیا ہے؟ بندہ اقرار کر رہا ہے، اے میرے پروردگار میں تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، آپ کسی اور سے نہیں مانگوں۔ غیبی مدد، مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نوکر کو رکھے فلاں ذرا وہ لا کے دے، ذرا یہ لا کے دے، وہ نہیں ہے مدد، یہ اسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ قرآن میں بولا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم سب آپس میں ایک دوسرے سے مدد لیتے رہو، اچھائی کے اندر مدد لیتے رہو۔ یہ مدد نہیں ہے، لوگ دھوکہ دیتے اس کو۔ وہ وسیلے کے تعلق سے اللہ تک کیسا پہنچ سکتے؟ بھائی تم کو جناب عالی سرکل کرنے جانا تو پہلے جمع دار کرنے جانا، ارے بھائی کس کی مثال آپ دے رہے ہیں؟ آپ وہ سبحان ہے۔ چیف منسٹر کے پاس جانا تو پہلے ٹائم لینا پڑتا، پہلے انہیں پوری جھڑتی لے کے چھوڑتا انہیں، نہیں تو نہیں آنے دیتا۔ اللہ بھی ایسا ہی ہے کیا؟ ارے بھائی اسی لیے یہ سسٹم یہاں بنا ہے کہ آنے والا کون ہے چیف منسٹر کو نہیں معلوم، آنے والا کون ہے، میرا آدمی ہے، میرا دشمن ہے، ہتھیار لا رہا میرے کو مارنے رہا، کیا کر رہا نہیں معلوم، اسی لیے پوری جھڑتی لے کے چھوڑتے۔ کیا اللہ کا بھی معاملہ ایسا ہے؟ نہیں، وہ سبحان ہے، وہ
ہر نقص عیب سے پاک ہے. یعلم خائنۃ العیون ہے وہ. ارے وہ تو تمہاری آنکھوں کی چوریوں سے تک واقف ہے, تمہارے سینوں میں کیا بھید بھاؤ ہے وہ واقف ہے. تم دعا بعد میں کرتے ہو, تم کیا مانگنے والے ہیں نا, تم دعا کرنے سے پہلے مجھے معلوم ہے بولا اللہ. کیا بھائی, دعا تو بعد میں ہوگی تمہاری, لیکن تم کیا مانگنے والے ہیں یہ تو مانگنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے تم کیا مانگنے والے ہیں, کیا بولنے والے ہیں تو پہلے ہی معلوم. وہ اللہ ہے, وہ سبحان ہے, وہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, میں تجھ ہی سے مدد مانگوں گا, اب کسی اور سے نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے ہیں اگر تمہیں نمک کے کنکر کی ضرورت پڑ جائے, گھر میں نمک ختم ہوگا, کیا کرنا؟ تو کیا کرنا, بازار کو جانا, لانا, دکان کو لانا ہی, لیکن پہلے کیا بولا, پہلے اللہ سے دعا کر لو, اللہ یہ نمک ختم ہوگا, نمک کی ضرورت ہے, اب جاؤ پہلے تو اللہ سے رجوع ہو جاؤ نا. نمک جو بنایا ہے اللہ, اس سے پہلے رجوع ہو جاؤ. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ جب میں پیسے لے کے دیں گے آپ نمک ہی دے رہیں گے آپ کو, کیا بھائی نہیں ہوتا ایسا. یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو میں پیسے سب کچھ لوں گا بول کے اب لاؤں گا بول کے, کچھ بھی نہیں ہے نا. پہلے اللہ سے دعا کر, اللہ انتظام کر دے میرا, مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. یہی بندگی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اللہ سے مانگتے رہنا, مانگتے رہنا, مانگتے رہنا. اللہ قرآن میں سورہ رحمان پڑھیں گے, بڑی شان قرآن کی سورت ہے, اس میں کیا فرمایا, زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ سے مانگ رہی, سب ہر مخلوق جتنی بھی سب اللہ سے مانگ رہی ہے, ہر آن ہر آن. اللہ اس کے بعد اپنے متعلق فرمایا کل یوم ہوا فی شان, اور اللہ ہر آن ہر وقت ایک نئی شان اور آن میں سب کو بانٹ رہا ہے. اور حدیث میں بات ہے, اللہ فرماتا جتنا مانگتے ہو تم اللہ سے مانگو. اگر پوری مخلوق جو اللہ سے مانگ رہی ہے نا, اللہ سب کو ان کی عطا جو مانگا سب کچھ بھی اگر دے دیا تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی ایک چوڑیا سمندر میں قطرے پانی پی لیتی ہے. ایک چوڑیا سمندر میں سے کچھ قطرے پانی پی لیتی ہے. یا پھر دوسری حدیث میں آئے اگر تم سمندر میں انگلی کو ڈبا لو پھر نکالو تو انگلی کو جتنا پانی لگانا پوری کائنات کو اگر دے دے اللہ سب تو اس کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آئے گا. یہ اللہ ہے, یہ آپ اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. آپ یہ بات بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ. اس آیت میں اللہ اور بندے کا اقرار ہے, ایاک نعبد اقرار کر رہا, اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرنے والا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. میں دیکھیے انسانوں میں اعلیٰ ترین ٹاپ لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں انبیاء کرام ہیں, نبی رسول. آخری نبی کے متعلق ہے, ان کے متعلق کہا گیا قل, سورہ اعراف, سورہ انعام, یہ آیت ہے. یہ آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہہ دیجئے, قل لا املک لنفسی, میں میرے اپنے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا, نفع ولا ضرا الا ما شاء اللہ, میں اپنے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا کوئی نفع اور نقصان کا. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اللہ کے مریض کے حکم سے ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیسے پیدا ہو گئے تھے مکی زندگی میں, کئی کئی دن تک بھوکے رہے. آپ کے صحابہ, جنگ حنین چلی, بھوک, 1 مہینے کا محاصرہ تھا دشمنوں کا, بھوک سے نڈھال میں ہے سارے. صحابہ کرام آئے, آ کے رسول اللہ بھوک سے بےتاب ہیں. صحابی آ کے یا رسول اللہ میں بھوک کو برداشت نہیں کر رہا ہوں کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تھے, فرمایا کہ آپ نے اپنا دامن اٹھا کے کہا میرے کو بھی بھوک سے برداشت نہیں ہو رہی, 2 پتھر ہے میرے پیٹ پہ, دیکھو 2 پتھر اٹھا کے بتایا. کیا مطلب نبی کے اختیار میں ہوتا تو اللہ کے نبی کچھ حکم پورے کے دفتر بچ جاتا, کھا کے ہاتھ دھو لیتے سب. نہیں 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 ہے, کہہ دیجیے آپ میں بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں. انبیاء کرام کی پوری دعائیں قرآن میں ہیں, آپ دیکھ لیجیے, آپ پڑھیے قرآن, آپ قرآن پڑھتے چلیے انشاءاللہ آپ کو ہر چیز سامنے آتے جائیں گی بالکل کیا ہے حقیقت کیا ہے. ابھی ٹاپ کا جو طبقہ ہے وہ انبیاء کرام کا ہے. انبیاء کرام کی سیرت قرآن میں آئیں گی آپ کو,
جب وہاں پہ گفتگو ہوں گی اس مقام پہ انبیاء اکرام کیسے کیسے دعائیں کرتے. ایوب علیہ السلام کتنے بیمار ہیں, صرف سنیں آپ صبر ایوبی, اتنی بیمار سخت بیمار تھے, انہیں دعا کرے اللہ سے بار بار, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وایوب اذ نادى ربہ, ایوب نے ہم کو پکارا, ہم سے دعا کی, اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں اس وقت, تو میری مدد کر. اور تو ارحم الراحمین ہے, دو اللہ کا حوالہ بھی دیا ناموں کا. تو بہرحال اللہ تبارک ان کی دعا قبول کی, ان کی بیماری کو دور کر دیا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں دعا قرآن میں, کیا فرماتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دینے والا ہے, اللہ دینے والا ہے شفا. کسی کے پڑھ کے پھونکنے سے, کوئی تعویذ بننے سے شفا نہیں ہوتا. جو اسباب ہے اسے اختیار کرنا پڑے گا آپ کو, دوا جو بھی ہے, اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی آپ کو. دوا میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ نے کے نام کے ساتھ وہ تاثیر آتی ہے. پھر اب حدیث میں بات ہے کہ جب تم دوا کھاتے ہو اور وہ دوا بیماری سے مناسب ہو جاتی ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس کے حق میں تو شفا بن جاؤ. دعا بن, دعا حدیث میں کیا بات ہے دعا کے متعلق, الدعا والعبادہ, الدعا مخ العبادہ, دعا دراصل عبادت کا مغز ہے, اصل کریم ہے دعا. اور دعا دراصل اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا ہی دراصل عبادت ہے. اللہ قرآن میں سورہ مومن میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو. دیکھیں اللہ کا حکم ہے دعا کرنے کا, دعا کرو, مانگو اللہ سے. اور جو لوگ اللہ سے نہیں مانگ کے تکبر کرتے ہیں, اللہ فرمائے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. دعا اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں بات آتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں. انہیں مانگ رہے ہی نہیں, تکبر میں آ گئے انہیں, اب 4 پیسے آ گئے, یہ آ گئے, جیب میں پیسے, کیا ضرورت ہے میرے کو, ہر کام ہو رہا, اب اللہ کی کیا ضرورت. متکبر بن گیا انہیں. کھانے کو کھانا نہیں تھا, جب کچھ بھی نہیں تھا, جب اللہ اللہ بولا تھا, بھائی اللہ کے لیے مدد کرو, بھائی وہ کرو, بستر پہ پڑا ہوا تھا, اللہ شفا شفا, جب بولا اچھا ہو گیا, ٹھہر گیا, اس کے بعد سب بھول گیا. اب متکبر بن گیا انہیں, اب چھوڑ دیا اللہ کو. یہ مشرکین کی صفت تھی. مشرکین جب سمندر میں سفر کرتے, طوفان آ جاتا, کشتی لڑکنے لگتے, اب پھنستے, جب پھنستے پورا دعا کرتے اللہ سے, اے اللہ تو ہی ہے, اصل حقیقت تو ہی ہے. وہ 360 بتا بھائی جی نے ہمارے ساتھ, تو ہی ہے, آسمان دکھ رہا, تو ہی اوپر ہے سب, لہذا دعا خوب. اللہ جب ان کو مشکل سے نکال کے کنارے پہ لگا دیتا تو اترنے کے بعد پھر مکے کو جا کے بتوں کی نیاز کرتے, شکریہ ادا کرتے. ہم تم کو سمندر کے مصیبت سے بچا کے زمین پہ بیٹھائے, وہاں جا کے تم شرک کرتے شکر کرنے کی بجائے. ہاں آج ہمارا بھی حال اچھا وہی ہے, ہم ادھر جاتے ادھر جاتے, وہ مولوی یہ تعویذ, وہ یہ پھو جو لگا ہوا, بگاڑ دکانیں چل رہی لوگوں کے. ارے بھائی بیماری ہے تو بیماری کا علاج کرو. اچھا وہ بیماری میں مر گیا بچہ تو اللہ کی مرضی ہے, اچھا ہو گیا تو عامل صاحب کی دعا. ارے کیا بات بھائی, مر گیا تو کیا بول رہے, پورے مل گئے, اللہ کی مرضی تھی بھائی, وقت ہو گیا ختم, بچ گیا. نہیں اگر بچہ صحت یاب ہو گیا تو حضرت کو پھول کا ہار, مٹھائی کا ڈبہ, خدمہ چومو بولتے, سمجھ میں آ رہا ہے, ان کا ایک کسٹمر بڑھ جاتا پھر وہاں پہ. سمجھے, ساری باتیں ہیں یہ غیر فطری, توحید کے خلاف. اللہ کہتے ہیں تم کو پکارو. اچھا ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا قرآن. وہ کیا کیا, ایک مقام پہ سورۃ البقرہ میں لوگ بولتے بہت دور ہے اللہ, آسمان 7 آسمان, عرش فلاں فلاں, کہاں سے سنتا ہوں. تو یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے رسول میرے بندے آپ کے پاس آتے ہو تو بہت دور ہے, کیسا پکارنا. نہیں, آپ بول لیجیے انی فإنی قریب, سب سے زیادہ میں ان کے, اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں ان کے. آپ ہیں, آپ سے بھی زیادہ اللہ آپ کے قریب ہے. ابھی میں بتایا نا, آپ دعا کرنے سے پہلے اس کو معلوم ہے. تو اللہ کیا بول رہے ہیں, نہیں میں اتنا قریب ہوں کہ جو دعا کر رہا ہے نا اس سے بھی میں اس کے اپنے آپ سے بھی زیادہ قریب ہوں. دور مت سمجھو اللہ کو آپ. اور کتنا قریب ہے وہ اللہ ایک سورہ خاف میں فرمایا, لقد خلقنا الانسان, وہاں فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم بندے کے اتنا قریب ہیں
اس کی جو شے رگ ہے یہ جو خون دوڑتا پوری باڈی کو، یہ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں حبل الورید۔ اللہ فرماتے تمہاری یہ شے رگ ہے نا جو دوڑ رہی خون، اس سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ تمہارے دل میں جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، تم بولنا چاہتے ہیں، تم کیا بولنا چاہتے ہیں، پہلے دل و دماغ میں بات آتی ہے نا، پھر باہر نکلنے کے بعد وہ الفاظ اور جملے بنتے ہیں۔ پہلے جملے تو نہیں بنے، الفاظ نہیں بنے، باہر نکل رہے ہیں تو صرف سوچ ہے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جملے اور تمہارے الفاظ بننے سے پہلے تمہارے دل و دماغ میں کیا سوچ چل رہی ہے مجھے معلوم ہے۔ وہ اللہ ہے۔ اب اس کو کیا ضرورت ہے وسیلے کی؟ بولو اب اتنا دور ہے؟ نہیں، دور نہیں ہے، سب سے نزدیک ہونے چاہیے۔ ماں بھی غافل تھی، اب ماں کی پیٹ میں بچہ تھا، اس کو بھی نہیں معلوم تھا میرے بچے کو کیسا کھلاؤں، کیا کھلاؤں، بھائی انہیں اندر بچہ ہے میرے، کیا مان؟ کبھی سوچی ماں؟ نہیں سوچی۔ وہ جو پیدا کرا انہیں کر دیا پورا سسٹم، وہاں پہ پورا سسٹم فٹ کر دیا اللہ وہاں پہ۔ وہ رب ہے میرے بھائی، رات دن ان سے دعائیں مانگتے رہیے، اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لیجیے۔ الیہ ادعو الیہ مآب، اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ میں تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں خود بھی ٹکا ہوا ہوں اس کے اوپر۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان گلے میں تعویذ بنا کے یہ سمجھ رہا کہ میں یہ تعویذ مجھے بچائیں گی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا جتنے بھی مصیبتوں سے بچنے کے وہ سب تعویذاں بنے ہوئے ہیں، نہیں، کیا ہے بھائی؟ شیطان ڈال دیا سو یہ بم پورا لوگوں کو، اللہ کے در سے اس کو کاٹ کے جناب یعنی کسی چیزوں کے حوالے کر دینا، اللہ کی طرف اس کی توجہ جانا ہی نہیں۔ کیسا بچا بھائی؟ تعویذ تھی، بچ گیا۔ نہاتے نہاتے تعویذ اتار کے نہایا، جاتے جاتے کچھ ہو گیا، چھوٹا موٹا حادثہ، ایکسیڈنٹ، تعویذ نہیں تھی بول کے ہو گیا میرے۔ اماں گھر میں، اماں کیا کرا؟ نہایا تھا، تعویذ نہیں رکھے، کب بولے وہ تعویذ نہیں رہنے سے یہ ہوا، دیکھتے رہو۔ یہ ہوتے ہیں۔ یا پھر کتنے دن وہ حضرت کے پاس نہیں جا کے تو 2-3 مہینے ہو گئے، ارے کتنے خود بولے جمعرات کو جا کے ہاں آشیرواد لے کے وہاں سے گارا ہی نہیں، اس لیے مصیبت میں آ رہا۔ بولے جہاں حضرت کو بولا ایسا کچھ تو بھی لکھ کے دیتا، دھان لے گلے میں محفوظ رہتا۔ اب یہ ٹریننگ ہو رہی شرک کی مسلمانوں کے گھر میں۔ اب سوچو ذرا، پھر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہاں ہے؟ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا تیری ہی عبادت میں کرتی ہوں، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ یہ آپ اقرار کر رہے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر۔ اللہ اور بندے کا دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہاں پہ، اب جڑ گیا، آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا اللہ سے۔ اب یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب ادھر ادھر نہیں جا سکتے آپ کہیں بھی، اب ایگریمنٹ کر لیا آپ وہاں سے، اب اللہ سے، اللہ تیری ہی عبادت کروں گا، تجھے سے مدد مانگوں گا، بس کسی سے میرا تعلق نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے ہم۔ تو یہ بات آئی یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ اور دیکھیے یہاں پہ اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے؟ اب اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اللہ یہ بول رہا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے وہ پوچھو مجھ سے، تم وہ مانگو۔ اب وہ ہے اب اگلی آیت میں، سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے اگلی آیت میں۔ اگلی آیتیں ہیں 3 آیتیں اس میں باقی رہ گئے، انشاءاللہ اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے نشست میں گفتگو کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ کی اصل علماء لکھے ہیں، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہے، اور آپ کے ابن کثیر میں حوالے آئے ہوئے ہیں، جس کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے تقریباً علماء جو پرانے 500-600 سال کے، انہوں نے لکھا ہے پورے قرآن کا نچوڑ جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کیا لکھا؟ پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ ہے، یہ نچوڑ ہے سورت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوئے ہیں نا، دن میں اگر صرف 5 نمازیں ہم صرف فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض رکعتیں 17 ہوتی ہیں فرض کے، تو 17 رکعتوں میں آپ اللہ سے عہد کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی غلامی کرتا ہوں، تیرے حکم پہ چلوں گا، اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا رہوں گا، کیونکہ دینے والا تو ہی اکیلا ہے، سب میرے جیسے مخلوق ہیں، سب 2 ٹانگ والے ہیں پورے،
کوئی بھی نہیں ہے اس میں کسی کے پاس. اگر کسی کے پاس ہے بھی تو وہ تیرا دیا ہوا ہے, وہ تیرا دیا ہوا ہے. وہ ایک مثال دیتے ہوئے بات کو ختم کر دوں. ایک بادشاہ شکار کو نکلا تھا اپنے فوج کے ساتھ, اور راستہ بھٹک گیا. ہو جنگل میں بھٹک کے ایسا چلے, کتنے کی دن ہو گئے ہو, بہرحال کھانا نہیں پانی نہیں, بھوکا پیاسا, جاتے جاتے ایک دور کو جھوپڑی دیکھے وہاں گیا. تو بہرحال اس کی خاطر تعویذ کرے جو بھی میاں بیوی تھے وہ. اس کے بعد جو ہے ہوش میں آنے کے بعد میں بولا کون ہے, کیا ہے, تفصیلات ہوئی. تو میں بولا فلاں کا میں بادشاہ ہوں, تم کو جب کسی کی ضرورت پڑ گئی نا تم میرے دربار میں آ جاؤ کہ اپنی انگوٹھی مار کے دے دیا اس کو. بہرحال کوئی حالات برے ہو گئے ان کے, وہ جنگل میں جھوپڑی والوں کے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی وہ بادشاہ انگوٹھی دیے تھے, جاؤ جا کے انہوں نے کہا تھا کہ جو مانگنا ہے آ جاؤ, تو جاؤ تم. بہرحال گیا انگوٹھی لے کے, انگوٹھی بتاتے اس کو چھوڑ دی شاہی محل میں. باہر اندر داخل ہو گیا, جا کے دیکھا تو بادشاہ سجدے میں, سجدہ اٹھا کے بعد وہ مانگ رہا اللہ سے, وہ مانگ رہا. بہت دیر تک رہا بادشاہ, مانگ رہا اللہ سے. واپس چلے گیا. بیگم ارے کیا جی, جا کے خالی ہاتھ آ گئی, کیا کروں, انہیں خود مانگ رہا کسی سے, انہیں جس سے مانگ رہا اپن بھی مانگیں گے اس سے. میری بات تو کتنی پتہ کی ہے, دیکھیے آپ. میں جا کے دیکھا تو انہیں کوئی اتنی دیر سے مانگ رہا, اس سے پوچھو مت آپ. میں بولا انہیں خود کسی اور سے, میں اس سے کیا مانگوں, انہیں جس سے مانگ رہا میں بھی اس سے مانگتا ہوں, بول کے وہاں سے نکل گیا. یہ ہے اصل ایاک نعبد و ایاک نستعین. چلیے, بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. رب اشرح لی صدری واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.